گزشتہ ہفتے حوثی شیعہ باغیوں کی جانب سے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی جانب داغا گیا بیلسٹک میزائل حملے کا اصل ماسٹر مائنڈ ایران نکلا۔ ایران کی سرپرستی میں یمنی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والے حوثی شیعوں کو ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کی خصوصی ہدایت پر بیت اللہ پر یہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے کو عرب اتحاد کے جدید دفاعی نظام کی مدد سے ہوا میں ہی ناکام بنا دیا گیا تھا۔ دور تک مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل کے پرخچے مکہ مکرمہ سے 65 کلومیٹر دور مقام پر تباہ شدہ حالت میں ملے۔ اس حملے کے فوری رد عمل میں دنیا بھر سے مسلمانوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایران کی شیطانی قرار دی، جو کہ بعید از قیاس نہیں، کیونکہ ایران ہی وہ کردار ہے جو یمن میں باغیوں کو مقامی حکومت اور سعودی عرب کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، انہیں اسلحہ اور ہر طرح کی قوت فراہم کر رہا ہے۔ ایران کی اپوزیشن کی جلا وطن رہنما اور قومی مزاحمتی کونسل کی چیئرپرسن مریم رجوی نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے مکہ معظمہ پر میزائل حملے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نواز حوثیوں نے میزائل حملہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے حکم پر کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں مریم رجوی نے کہا کہ یمن سے مکہ کی طرف میزائل القدس فورس نامی تنظیم کی نگرانی میں داغا گیا، جسے براہ راست ایران کی سرپرستی حاصل ہے۔ انہوں نے مکہ معظمہ پر میزائل حملے کو عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ مریم رجوی نے اپنے بیان میں ایرانی رجیم کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں مسلط نظام نہ تو انسانی ہے اور نہ ہی اسلامی ہے۔ ایران کو اسلامی تعاون تنظیم کی رکنیت سے نکال باہر کیا جائے اور پوری اسلامی دنیا ایران سے بائیکاٹ کا اعلان کرے۔ اپوزیشن رہنما کا کہنا تھا کہ ایران ماضی میں بھی بیت اللہ اور مسجد حرام کے خلاف سازشوں کا مرتکب ہوتا رہا ہے۔ سن 1986 میں ایران نے مکہ معظمہ میں دہشت گردی کے لیے دھماکہ خیز مواد وہاں پہنچایا، اور سن 1987 میں حج کے موقع پر بھگدڑ کی سازش ایران کی طرف سے کی گئی تھی، جس میں 400 حجاج جاں بحق ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ پر قبضے اور حملے کے خواب دیکھنے والے ایران نے دراصل یہ حملہ نظریہ ولایت فقیہ کے تحت کیا۔ خمینی انقلاب کے بعد گھڑے گئے خود ساختہ نظریہ ولایت فقیہ کے تحت ایران خانہ کعبہ اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسی لیے ایران آج سے پہلے کعبۃ اللہ پر قبضے کی کئی ناکام کوششیں کر چکا ہے۔ ہر حربے میں ناکامی کے بعد ایران اب براہ راست اسلحے سے مسلمانوں کے ایمانی مراکز کو نشانہ بنانے کی شرارت کر کے خود ہی اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے شاطر اور بدترین دشمن ثابت کر رہا ہے۔